کے کہنے پہ 5 کم ہوتی گئی. بخاری کی روایت ہے. لوگوں نے اس کا بھی انکار کیا. 5 کم ہوتی گئی. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر جب 5 نمازیں رہ گئی, اللہ کا کرم دیکھیے, اللہ کا احسان دیکھیے. فرمایا میرے محبوب لا یبدل القول لدی وما انا بظلام للعبید. ہمارے ہاں قول بدلا نہیں کرتے. ہم نے دین 5 تھی, ہم نے دین 50 تھی, چھوڑی 5 ہے. اب تمہاری امت پڑھے گی 5, اجر ہم 50 کا دیں گے, ثواب ہم 50 کا دیں گے, ثواب 50 کا ملے گا. 5 نمازوں کا تحفہ دینے کے بعد دوسرا تحفہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کے اندر ایک تحفہ دیا گیا. وہ تحفہ کیا ہے؟ یا محمد, اے رسول, اے میرے حبیب, آپ کیا میرے لیے لائے ہیں؟ میرے آقا نے کہا میں 3 چیزیں لے کے آیا ہوں. التحیات للہ والصلوات والطیبات. اللہ آئندہ کے لیے قولی عبادت کروں گا, کسی بابے کے نام پر نہیں, کسی ولی کے نام پر نہیں, کسی غوث قطب ابدال کے نام پر نہیں, کسی بت کے نام پر نہیں. میرا قول نکلے گا, تعریف نکلے گی تو تیری نکلے گی. میرا بدن استعمال ہوگا, عبادت کا سجدہ اور رکوع ہوگا تیرے نام پر ہوگا. مالی عبادت نظر دوں گا, نیاز دوں گا, اگر کوئی صدقہ خیرات دوں گا صرف تیرے نام کی دوں گا. بکرا چھترا جگہ کروں گا صرف تیرے نام کا کروں گا. اللہ مالی عبادت بھی تیرے ساتھ خاص ہے, قولی عبادت بھی تیرے ساتھ خاص ہے, جانی عبادت بھی تیرے ساتھ خاص ہے. اللہ یتیم تحفے تیرے ساتھ خاص کر کے آیا ہوں, کسی اور کو اس میں شریک نہیں کروں گا. فرمایا محبوب سب سے اعلیٰ تحفے لے کے آیا ہے, اب سب سے اعلیٰ تحفے لے کر جانا. فرمایا کیا تحفے؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے محمد تجھ پر بھی سلامتی بھی ہو میری طرف سے. میں رب تجھ پہ سلام بھیجتا ہوں, میں رب تجھ پہ برکتیں بھیجتا ہوں, میں رب تجھ پہ رحمت بھیجتا ہوں. رحمت کا تحفہ لے جا, سلام کا تحفہ لے جا اور برکت کا تحفہ لے جا. السلام علینا. میرے آقا نے اس تحفے کو قبول کیا اور قبول کرنے کا انداز کیا اختیار کیا. فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. اللہ جو تو نے سلام دیا ہے, ہم نے وہ سلام قبول کیا ہے. وعلی عباد اللہ الصالحین, اور نیک بندوں نے وہ سلام قبول کیا ہے. شاعر حدیث کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب یہ کہہ دیا السلام علینا, اس میں ساری امت آ گئی نا, ساری امت آ گئی. پھر وعلی عباد اللہ الصالحین کہنے کا مقصد کیا ہے؟ جب ساری امت کی طرف سے آپ نے سلام وصول کر لیا, آپ نے سلام قبول کر لیا, پھر یہ کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ وعلی عباد اللہ الصالحین, نیک بندوں کی طرف سے بھی قبولیت ہو. فرمایا اللہ کے رسول بتانا ہی چاہتے ہیں کہ میں اللہ کا سلام قبول تو کر رہا ہوں, لیکن نیکوں کے لیے بعد میں قبول کرتا ہوں, گناہگاروں کے لیے پہلے قبول کرتا ہوں. السلام علینا. اور اللہ دیا ہے کہ ان کی فصلیں فوراً تیار ہوتی ہیں, ان کی فصلیں فوراً تیار ہوتی ہیں. گویا پتا کیا چلا کہ جہاد ایک ایسا عمل ہے, میری نماز قبول ہونے میں دیر ہو سکتی ہے, میرا حج روزہ زکات قبول ہونے میں دیر ہو سکتی ہے, میرا کیا وہ ذکر و اذکار قبول ہونے میں دیر لگ سکتی ہے. فرمایا مجاہدین کا عمل اتنا اخلاص والا ہوتا ہے, اتنا عظیم ہوتا ہے, اس کی قبولیت میں دیر نہیں ہو سکتی. جس طرح دانا پڑا فصل نکلی فوراً, اس طرح مجاہدین کا عمل فوراً قبول ہوا. میرے آقا کو جب یہ بات بتائی گئی, میں نے جس وقت یہ حدیث پڑھی اور میں نے آج کے موضوع کے حوالے سے غور کیا تو میں نے دیکھا آج 1 جولائی ہے, آج 1 جولائی 2011 ہے, اور آج سے 7-8 دن پیچھے 23 جون کو دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد, دنیا کے سب سے بڑے گنڈے, دنیا کے سب سے بڑے کچکے, دنیا کے سب سے بڑے بدماش صدر اوباما نے پوری دنیا کے سامنے تقریر کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ہماری 1,20,000 آرمی پورے یورپ کی, کسی ملک کے 300 ہیں, کسی ملک کے 2,000 ہیں, کسی ملک کے, اور امریکہ کے 90,000 فوجی ہیں, امریکہ کے 90,000 ہیں, اور باقی 30,000 باقی ملکوں کے ہیں. کہنے لگا ہم جنگ کے ہارنے کا اعلان بھی نہیں کر سکتے, اللہ تیری قدرت پہ قربان جائے. کہنے لگا ہم جنگ کے ہارنے کا اعلان بھی نہیں کر سکتے, لیکن اپنی آرمی کو 1 جولائی سے واپس بلائیں گے. آج 1 جولائی ہے اور آج امریکہ کی فوج کے 10,000 آدمیوں کی واپسی شروع ہونے والی ہے, اور آج 10,000 آدمیوں میں سے کچھ آدمی واپس جا رہے ہیں. آپ واقعہ میں رات کو ذرا سامنے رکھیے, آج رسول اللہ کے اس مشاہدے کو ذرا سامنے رکھیے, اور آج سے ذرا 11 سال پیچھے کے منظر نامے کو سامنے رکھیے. جب مشرف نے کہا تھا ہمیں پتھر کے دور میں دھکیل دیا جائے گا, جب اس وقت بش نے کہا تھا ہاں ہیلو مشرف پتھر کے دور میں جانا ہے, یہ ہمارے ساتھ تعاون کرنا ہے, اس کے بعد سے ہمارے کئی ملاؤں نے مجاہدین کو گالیاں دی, اس کے بعد سے ہمارے کئی ڈاؤٹوں نے طالبان کی مخالفت کی, اس کے بعد سے
امریکہ ہار چکا ہے، مجاہد جیت چکا ہے، امریکہ ہار چکا ہے۔ اور پھر میں کہتا ہوں ہارنے والا دنیا بھی ہار گیا، آخرت بھی ہار گیا، اور جیتنے والا دنیا بھی جیت گیا، آخرت بھی جیت گیا ہے، آخرت بھی جیت گیا۔ دنیا کچھ نہیں تھا دنیا کے اندر، اس کے پاس پہننے کے لیے پھٹے ہوئے کپڑوں کے سوا کچھ نہیں تھا دنیا کے اندر، اس کے پاس کھانے کے لیے مکئی کی روٹی اور لسی کے علاوہ کچھ نہیں تھا، لیکن اس نے دنیا کی 42 ملکوں کو للکارا تھا۔ رب ذوالجلال نے کہا ہم ان للکارنے والوں کو وہ دیں گے کہ دنیا دیکھ بھی نہیں سکتی، مالا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ میں کہتا ہوں میرے آقا کا یہ مشاہدہ سچا ہے۔ اللہ نے آج مجاہدین افغانستان کو فتح عطا کی ہے، اللہ رب ذوالجلال جنت میں بھی ان کو اعلیٰ مسکن عطا کرے گا، رب ذوالجلال ان کو فتح عطا کرے گا۔ میں ایک بات اور کہتا ہوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے گئے، فرمایا میں نے دیکھا ایک محل تھا، ایک نتیجہ اور دیتا ہوں بات کو ختم کرتے ہیں۔ فرمایا میں نے دیکھا ایک محل تھا، اس محل کے اوپر لکھا تھا یہ محل عمر فاروق کا ہے، یہ محل عمر فاروق کا ہے۔ میرے آقا واپس ہے اور آ کر عمر سے کہا عمر میں نے تیرا محل جنت کے اندر دیکھا ہے، عمر میں اندر جانا چاہتا تھا، میں اندر جاتا، لیکن مجھے تیری غیرت کا خیال آیا کہ عمر بڑا غیرتی آدمی ہے، اپنے گھر میں بغیر اجازت کے جانے میں پتہ نہیں خفا نہ ہو جائے، بغیر اجازت کے جانے میں خفا نہ ہو جائے، مجھے تیری غیرت کا خیال آیا۔ حضرت عمر کی آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں، فرمایا یا رسول اللہ اب اغیر علی کا، کیا میں آپ کی وجہ سے غیرت کروں؟ آپ تو میرے باپ، آپ تو میرے مرشد، آپ تو میرے پیر، آپ تو میرے سب کچھ دنیا آخرت، آپ اندر جاتے تو باہر سے آئے تو مجھے اتنا یقین ہے، اندر سے ہو کے آتے تو کتنا یقین ہوتا، اندر سے ہو کے آتے کتنا یقین ہوتا۔ میں ایک نتیجہ نکالنے لگا ہوں، آج 2011 ہے، آج سے تقریباً 30-31 سال پہلے دنیا کے منظر نامے پہ ایک انقلاب آیا تھا، جس انقلاب کو دنیا اسلامی انقلاب کہتی ہے۔ ایران کے ملک کے اندر ایک انقلاب آیا تھا، جو انقلاب اسلامی انقلاب لوگ اس کو کہتے ہیں، ہم اس کو اسلامی انقلاب کہیں، ہماری زبان چل جائے، ہم اس کو خمینی انقلاب کہتے ہیں، ہم اس کو کفری انقلاب کہتے ہیں۔ آج تک ہم اس کو کفری انقلاب کیوں کہتے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ خمینی کا انقلاب کفری انقلاب کیوں ہے، اسلامی انقلاب کیوں نہیں ہے؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ خمینی کا انقلاب حضور کے معراج کی نفی ہے، حضور کے معراج کی نفی ہے، جس طرح نفی ہے میرے آقا نے معراج میں عمر کا محل کس میں دیکھا تھا، جنت میں یا جہنم میں؟ جنت میں دیکھا تھا نا، جنت میں حضرت عمر کا محل حضور دیکھیں، آ کے خبر دیں، میرے آقا کی زبان سچی۔ اور یہاں سے 1979 میں انقلاب لانے والا خمینی اٹھے اور کشف اسرار کی کتاب لکھے، وہ کتاب تیرے میرے ملک میں پہنچے، وہ کتاب دنیا کے سارے ملکوں میں پہنچے، کشف اسرار، اور اس کتاب کے ایک صفحے پہ لکھا ہوا ہو عمر مسلمان نہیں تھا، اصلی کافر اور زندیق تھا۔ ہم نے یا معراج والے نبی کی بات ماننی ہے یا خمینی انقلاب والے خمینی کی بات ماننی ہے؟ ہم نے خمینی کو دھتکار دیا، رسول اللہ کو مان لیا۔ ہم نے کہا جس کو رسول اللہ جنتی کہیں اس کو جنمی اور کافر کہنے والا خود تو جنمی اور کافر ہو سکتا ہے، عمر کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہو سکتا، عمر کے جنتی ہونے میں شک نہیں ہو سکتا۔ میں آخری بات کہنے لگا ہوں، میرے آقا نے فرمایا یہاں سے اسراء، وہاں سے معراج کو حضور علیہ السلام نے کہا تم بھی معراج کر سکتے ہو۔ فرمایا کس طرح معراج کر سکتے ہو؟ فرمایا تم 2 رکعت نماز کی نیت باندھو، نماز کی نیت تم باندھو گے، معراج اللہ کرا دے گا، معراج اللہ کرا دے گا۔ اب میں آخری بات کہنے لگا ہوں، 2 باتیں سمجھنا۔ معراج بس صلاۃ و معراج المومنین، معراج ہے مومن کی نماز۔ یہ نماز مردوں کی کہاں ادا ہوتی ہے؟ مسجد میں ادا ہوتی ہے۔ توجہ میری طرف، معراج مومن کی مسجد میں۔ آخری باتیں کہنے لگا ہوں، پچھلے جمعے کا وعدہ چکانے لگا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا الصلاۃ معراج المومن، مومن کی معراج نماز ہے۔ اور پھر رب نے جس وقت معراج کے سفر کا آغاز کیا، رب نے کیا کہا؟ اللہ نے یہ نہیں کہا فلاں مقام سے اٹھایا، فلاں جگہ سے اٹھایا، فلاں حدود سے اٹھایا، فلاں کمرے سے اٹھایا، بلکہ اللہ نے جو 2 مسجدیں آتی تھی دونوں مسجدوں کا ہی ذکر کر دیا، دونوں مسجدوں کا ذکر کر دیا۔ رب نے کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ایک مسجد حرام ہے، دوسری مسجد اقصی ہے۔ اگر